بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر مقدمے کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم کتاب کے 5 ابواب کا تعارف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ومقاصد هذه الرسالة منحصرة في 5 أبواب۔ الباب الأول في بيان العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن العظيم نصا، وكان نزول القرآن بالرسالة كان لهذا الغرض۔ الباب الثاني في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصر وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان۔ الباب الثالث في بيان لطائف نظم القرآن وشرح أسلوبه البديع بقدر الطاقة والإمكان۔ الباب الرابع في بيان مناهج التفسير وتوضيح الاختلاف الواقع في تفاسير الصحابة والتابعين۔ الباب الخامس في ذكر جملة صالحة من شرح غريب القرآن واسباب النزول الذي يجب حفظها على المفسر ويمتنع ويحرم الخوض في کتاب اللہ بدونها۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اس رسالے کے مقاصد منحصر ہیں 5 ابواب میں۔ پہلا باب ہے 5 علوم کے بیان میں، وہ 5 علوم کے جس کے اوپر قرآن مجید نصاً دلالت کرتا ہے، اور قرآن مجید کا نزول اصالتاً اسی غرض کے لیے ہوا ہے۔ دوسرا باب ہے خفا یعنی پوشیدگی کی صورتوں کے بیان میں، قرآن مجید کے الفاظ کے معنی میں نسبت کرتے ہوئے اس زمانے کی طرف، اور اس خفا یعنی پوشیدگی کو دور کرنے کے بیان میں واضح بیان کے ساتھ۔ اور تیسرا باب ہے قرآن مجید کے الفاظ کے لطائف کے بیان میں اور اس کی عجیب اسلوب کی تشریح کے بارے میں، انسانی طاقت اور امکان کے بقدر۔ چوتھا باب ہے تفسیر کے طریقوں کے بیان میں اور اختلاف کی وضاحت کے بارے میں، جو اختلاف واقع ہوا ہے صحابہ اور تابعین کی تفسیر میں۔ پانچواں باب ہے قرآن مجید کے غریب الفاظ کی شرح کے بارے میں، وافر مقدار کے بارے میں اور اسباب نزول کے بارے میں، وہ اسباب نزول جس کو یاد کرنا واجب ہے مفسر پر، اور منع ہے اور حرام ہے غور و فکر کرنا کتاب اللہ میں اس کے بغیر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ذکر کی ہے کہ جو رسالہ ہے یعنی جو فوز الکبیر ہے رسالہ، اس کے جو ابواب ہیں کل 5 ابواب ہیں جس کے اندر یہ رسالہ منحصر اور بند ہے۔ پہلا باب ہے، اس کے اندر وہ 5 علوم بیان کیے جائیں گے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں بطور نص کے، جن 5 علوم کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کا جو نزول ہے انہی 5 علوم کے بارے میں اصالتاً ہوا ہے۔ ان 5 علوم کے بارے میں جو حضرت شاہ صاحب ہیں وہ پہلے باب کے اندر وضاحت کریں گے۔ دوسرے باب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دوسرے باب میں جو قرآن مجید کے الفاظ میں جو خفا یعنی جو پوشیدگی ہے اس کے بارے میں وضاحت کریں گے، جو آج کل کے زمانے میں مفسرین کو تفسیر کرنے کے اندر جو خفا اور پوشیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس کے بارے میں وضاحت کریں گے، اور اس خفا کو کس طریقے سے زائل کیا جائے گا بہت اچھی وضاحت کے ساتھ حضرت شاہ صاحب اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تیسرا جو باب ہے اس کے اندر جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو عجیب و غریب نکات ہیں اور جو اس کا انوکھا طرز تحریر ہے انسانی طاقت کے بقدر، اس کے بارے میں کلام کیا جائے گا۔ چوتھے باب کے اندر حضرت شاہ صاحب بتائیں گے کہ جو قرآن مجید کے جو تفسیر کے جو اسلوب ہیں اور مناہج اور طریقے ہیں، اور جو صحابہ اور تابعین کا قرآن مجید کی تفسیر کے اندر جو اختلاف واقع ہوا ہے وہ کس قسم کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور 5ویں باب کے اندر حضرت شاہ صاحب جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، غریب الفاظ ہیں یعنی جن کے معنی معلوم نہیں ہیں یا معنی معلوم کرنا مشکل ہے، اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب وضاحت کریں گے، اور اسباب نزول کے بارے میں حضرت شاہ صاحب تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور یہ اسباب نزول ایسی چیز ہے کہ مفسر کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرے۔ جب تک مفسر اس کو یاد نہیں کرتا ہے، مفسر کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر گھسنا یہ جائز نہیں ہے۔